زبان سے برائی کرتا ہے، غیبت، طعنہ اور طنز، یہ سب چیزیں۔ 30 پارے کی صورت ہے نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو یہ ہماز یہ نہیں ہونا چاہیے، طنز اور طعنہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہے پھر؟ مشاء بنمیم، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ مشاء بہت زیادہ چلنے والا، کس کے ساتھ چلتا ہے؟ کسی بھلائی کے کام کے لیے؟ بالکل بھلائی کے کام کے لیے نہیں چلتا، یہ تو چلتا ہے دراصل چغلیاں کرنے کے لیے۔ نمام کہا جاتا ہے چغلی کرنے والے کو۔ اچھا یہ بتائیں چغلی میں اور غیبت میں فرق کیا؟ دیکھیے دونوں چیزیں، چغلی اور غیبت، دونوں پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں۔ غیبت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی شکل ویسی ہے، اس کے کپڑے ویسے ہیں، اس کے بچے بدتمیز ہیں، یہ غیبت ہے۔ چغلی بھی غیبت ہوتی ہے، لیکن غیبت کی اور بدتر شکل ہے چغلی۔ چغلی کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے برائی، اور کس نیت سے یہ برائی کرنا؟ تاکہ جس کے سامنے بیٹھ کر غیبت کی جا رہی ہے اس کا دل خراب کروا دیا جائے، لڑائیاں لگوا دی جائیں، لڑائی کی آگ بھڑکا دی جائے، بی جمالوں والا انداز۔ یہ ہے دراصل کہ یہ چلتا ہے، یہ چغل خور ہے، ادھر کی باتیں ادھر لگاتا ہے، ادھر کی باتیں ادھر لگاتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ہماز ہوں یا حلاف ہوں یا مشائم بن نمیم والی کیفیت ہو، کہ اس رشتہ دار کے پاس جا کر بیٹھے تو دوسرے کی برائیاں بتائیں، وہ تم کو یہ کہہ رہا تھا، وہ تمہاری برائی کر رہا تھا، اور تمہارے کھانے پکانے کو برا کہہ رہا تھا۔ یہ باتیں چغلیاں ہوتی ہیں، تاکہ اس کا دل خوب خوب خراب کروا دیا جائے۔ یا کوئی اگر ایک رشتہ دار میں برائی ہے، مثال کے طور پہ ساس سے لڑائی ہو گئی، اب ساس کی برائیاں ایسے کرنا بیٹھ کے شوہر کے سامنے کہ شوہر کو ماں کی شکل سے نفرت ہو جائے، نعوذ باللہ، یا بہن ہی زہر لگنے لگ جائے، یا ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑوا دیا۔ ایک بہن کی برائیاں جا کے ماں سے ایسے کریں کہ ماں نے خوب خوب ڈانٹا دوسری بہن کو۔ چغلیاں کرنا، جھوٹی جھوٹی باتیں ادھر سے ادھر لگا دینا، ان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ 5 وقت نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، تہجد پڑھ لیں، 100 پردوں میں اپنے آپ کو ڈھانک لے وہ عورت، پورا پردہ کر لے سر سے پاؤں، چغل خور اگر ہے، یہ بی جمالوں والا کردار ہے، جنت میں داخل نہ ہوگی۔ اور کیا خرابی ہے؟ مناع للخیر، بہت زیادہ روکنے والا خیر سے۔ دولت نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، دولت بھی خیر ہے، خود بھی خرچ نہیں کرتا دولت، اوروں کو بھی روکتا ہے تم بھی مت خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ یا خیر سے مراد دین ہو سکتا ہے، خود بھی رکا ہوا ہے، دین میں نہیں آتا، اوروں کو بھی روکتا ہے۔ تو مناع للخیر، معتد، اثیم، ظلم اور زیادتی میں حد سے بڑھ جانے والا ہے، سخت بد عمل ہے۔ یہ ساری اس کی برائیاں بتائی گئیں۔ معتد بھی ہے، حد سے بڑھنے والا، حدود توڑنے پر آئے تو اللہ کی حدیں توڑتا ہی چلا جاتا ہے، گناہوں میں بھی حد سے بڑھتا ہے اور نیکیوں کی حد تک پہنچتا ہی نہیں، اللہ کی حدیں توڑنے میں تیز، گناہوں میں تیز، معتد، جائز ناجائز کی کوئی پرواہ اس کو نہیں ہوتی۔ اثیم، گناہ گار ہے، خوب گناہ کرتا ہے، ڈٹ کر کرتا ہے اور فخر سے گناہ کرتا ہے، کوئی اس کو احساس بھی نہیں کہ یہ کام گناہ ہے۔ عتلم، جفاکار بھی ہے۔ عتل، عین تا لام مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے بے دردی سے گھسیٹنا کسی چیز کو، عتل، سخت بے درد ہے۔ ایسے شخص کو بھی کہا جاتا ہے عتل جو کہ ہٹا کٹا ہو اور بہت جھگڑالو ہو، جس کو ہم یوں سمجھے کہ شخصیت ہوتی ہے نا کہ بولتے ہیں تو بے تحاشا بولتے ہیں، کھاتے ہیں تو بے تحاشا کھاتے ہیں، اندھا دھن کام کرنے والے، اور بہت ہی جھگڑالو، ویری لاؤڈ، بہت ہی گندی قسم کی شخصیت کا تصور جو ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے، نہایت ناپسندیدہ، خلق عظیم کا بالکل الٹ۔ اور پھر کیا ہے؟ بعد ذالک زنیم، اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔
زنیم زا نون میم مادہ ہے. لفظی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو یہ بکریاں ہوتی ہیں، بکریوں کی گردن میں ایک ایکسٹرا گوشت کا پیس لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے زنیم. پھر جب اس کو زبان میں استعمال کرنا شروع کیا تو زنیم کا مطلب ہوتا ہے ولد الزنا، ناجائز بچہ، illegitimate. کسی قبیلے کے ساتھ اپنا کوئی تعلق قائم کر لیا ہو، دراصل اس قبیلے کا فرد نہ ہو. تو یہ ایک شخص ہے. اور یہ کچھ کفار جو تھے قریش کے کافر، ان پر یہ کردار بالکل فٹ آ رہا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں رات دن ایک کیے ہوئے تھے. اب جب یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی، وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہماری ہی مذمت میں اور ہماری ہی ذکر کے بارے میں یہ آیات آئی ہیں، ہمارا ہی ذکر ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے تو سارا ان کا پردہ کھول دیا، کہا کہ ہرگز بات مت مانیے ان لوگوں کی جو آپ پر اتنا دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ کمپرومائز کریں، آپ مداہنت برتیں. ان کا حال دیکھیں کتنا گھٹیا ان کا اخلاق ہے. تو پتہ چلا مداہنت کرتے کرتے، کمپرومائز کرتے کرتے اعلیٰ اخلاق تو حاصل کبھی نہیں ہوتا، اتنا برا اخلاق انسان کیا بن کے رہ جاتا ہے. بہت زیادہ جو لوگ ڈپلومیسی کے چکر میں ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں ان کی شخصیتیں عجیب سی ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں، یا بات کوئی گھما رہے ہیں، یا بات کو یہ جو ہے وہ ٹوسٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھنے میں تو بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں، ان کے دل کے اندر آخر کیا چیز ہے، اور یہ جو اوپر سے تعریفیں کر رہے ہیں پتہ نہیں پیٹھ پیچھے کیا برائیاں کریں گے. تو کچھ لوگ بڑے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ وہ ہوتے ہیں جو سب کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہیں. ایک انسان کی نظر میں اچھے ایسے بنیں گے کہ اس کے سامنے منہ پر تعریف کریں گے، اور دوسرے انسان کی نظر میں ایسے اچھے بنیں گے کہ اس کی برائی کریں گے جا کر اس شخص کی، کہ فلاں تو اتنا برا ہے، تاکہ یہ خوش ہو جائے. تو یہ جو فیملی پولیٹکس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ عورتوں کی شخصیت بھی ایسی بن جاتی ہے، خاندانوں کی سیاست چلاتے چلاتے. سنسیئر کسی کے ساتھ نہیں، منہ دیکھے کی بات کرنا، بس منہ دیکھے کی بات. اس وقت کون سی بات مناسب ہے، جھوٹ سچ کر کرا کے وہ بات وہاں بنا دی، اگلے کو بس خوش کر دو اس وقت کہ میری تعریف لوگ کر لیں. تو اتنا گھٹیا اخلاق ڈیولپ ہو جاتا ہے، پھر یہ معاملہ ہوتا ہے. کھرا ہونا چاہیے انسان کو، سچا ہونا چاہیے، اپ فرنٹ بات کرنے والا ہو انسان، صحیح بات کرے. اور لگی لپٹی اور مداہنت اور ڈپلومیسی اور یہ سیاست کی باتیں کرنا، یہ بالکل مناسب نہیں. کوئی بھروسہ نہیں کرتا پھر ایسے انسانوں کے اوپر، کہتے ہیں یہ تو ہیں جھوٹے، یہ تو ایسے بس منہ دیکھے کی باتیں کرتے ہیں. ان کے پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے یہ کہتی ہیں، میرے سامنے یہ کہتی ہیں، پول تو کھلتے ہی ہیں. تو انسان اپنے اخلاق پر رہے، ہر وقت لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اخلاق کا ہم کیوں کام تمام کریں. حسن سلوک کریں اور اچھا اخلاق بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں. اب یہ ان کا کردار، یہ ان کا اخلاق، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کتنی پستی اخلاق کا شکار ہیں، ہم کتنے گھٹیا معاملات میں مبتلا ہیں. کس چیز نے روک دیا ان کو سیلف ریئلائزیشن سے، کس چیز نے روک دیا کہ ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ یہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں. ان کانا ذا مال و بنین، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. سوچا کہ واہ اتنا مال ملا ہے مجھ کو، اتنی اللہ تعالیٰ نے فرما بردار مجھ کو اولاد دی ہے، تو ٹھیک ہے پھر میں اللہ کا چہیتا ہی ہوں گا. تو اس کو خرابیوں کا احساس بھی نہیں ہوتا. یہ پرابلم ہے کہ جب انسان بھول جائے کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جب بھول جاتا ہے انسان کہ نعمتیں بھی دراصل آزمائش ہیں، اس کو یاد نہیں رہا کہ نعمتیں بھی آزمائش ہیں، سمجھا کہ اللہ انعام دے رہا ہے، اور غفلت کے پردے گہرے ہو گئے اس کے اوپر. کیا حال ہو گیا، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں. ایسا لاپرواہ ہے ہدایت کی طرف سے. اللہ کا بڑا غضب بھڑکا، فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. نسمو مادہ واو سین میم، وسم کہتے ہیں نشانی کو، داغیں گے. خرطوم اس کی ناک پر، بڑا ناک والا بنتا ہے.
یہ کہتے ہیں نا ناک نیچی ہو جائے گی. اپنے معاشرے میں بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ اگر ہم نے یوں معاملہ کیا تو ناک نیچی ہو جائے گی. اللہ کی ناراضگی اٹھا کر اور اپنی ناک اونچی رکھنا خاندان کے اندر، یہ قیامت کے دن بالکل فائدہ دینے والی چیز نہیں. اب آگے مکے والوں کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، جو نعمتیں دیتا ہے تو نعمت دینے والے کا شکر ادا کرو، نعمتوں کا حق ادا کرو. نعمتیں پا کر جو مغرور ہوتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. تو دوسروں کا واقعہ سنا کر ان کو عبرت دلائی جا رہی ہے کہ تم اپنے بد انجام کے انتظار میں مت بیٹھو، ذرا تم عبرت حاصل کرو. فرمایا ان بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان مکے والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا. اصحاب الجنہ، ایک باغ تھا ان کے پاس. تو بتایا ہے یہاں پر کہ دیکھو نعمتیں ہم نے پہلے بھی لوگوں کو دی تھیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق جس باغ کا یہ ذکر ہے یہ یمن کے پاس باغ تھا. باغ بھی تھا، کاشت کی زمینیں بھی تھیں، کسی اللہ کے نیک بندے کا لگایا ہوا باغ تھا. اس اللہ کے نیک بندے کا طریقہ یہ تھا کہ جب پھل اتارتا تھا تو غریبوں کو، مسکینوں کو اس میں سے حصہ ضرور دے دیا کرتا تھا. جیسے کہ عام خاندانی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، جب کوئی نعمت آتی ہے تو کچھ نہ کچھ کسی کو دے دیا. اب آپ کہیں کہ میرا تو کوئی باغ نہیں تو میں کیا کروں؟ چلے اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے اور باغ نہیں دیا تو پھلوں کا ٹوکرا تو کبھی آتا ہوگا، کبھی کوئی کریٹ تو آتا ہوگا. تو کیا کریں جب اللہ نے آپ کو اتنا بڑا کریٹ دے دیا، اس میں سے آپ بھی ذرا غریبوں کے ہاتھ پر ایک دو پھل رکھ دیجئے نکال کر. قربانی ہوتی ہے، اتنا ڈھیر گوشت ہے تو آخر ہم دیتے ہی ہیں نا، بانٹتے ہیں الحمدللہ غریبوں کے اندر. یہ طریقہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وافر نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں کہ تمہارے کھانے کے بعد بچ رہی ہیں، دوسروں کو دے دو، حصہ بٹاؤ اس کے اندر. اب یہ اس نیک انسان کا طریقہ تھا کہ غریبوں مسکینوں کو ضرور حق دیتا. تو ہوتا کیا تھا، جب فصل اترنے کا وقت آتا تھا بہت سے غریب مسکین جمع ہو جایا کرتے تھے اس امید میں کہ ہمیں کچھ مل جائے گا. اب اس نے جب غریبوں مسکینوں کو صدقہ خیرات کر دیا جاتا ہے تو کتنے سارے فائدے ہیں. صدقہ بہترین چیز ہے جو کہ بلا ٹالتی ہے، اور صدقہ جو ہے وہ اللہ کا غضب ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب انسان غریبوں کو دیتا ہے، وہ دعا دیتے ہیں تو برکت ہوتی ہے. تو لہٰذا کاروبار دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا گیا، خوب پھل اترتا تھا، خوب اللہ کی برکت تھی، خوب پیسہ جمع ہوا. اتنا اللہ کی راہ میں دینے کے باوجود بھی غریب تھوڑی ہو گیا تھا وہ، اور پیسہ بڑھتا گیا. پھر ابن عباس بتاتے ہیں کہ اس نیک انسان کا انتقال ہو گیا اور اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب والد محنت کرتے ہیں، سیلف میڈ آدمی ہوتے ہیں، تو انہوں نے خود غربت دیکھی ہوتی ہے نا. سیلف میڈ آدمی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے زندگی کے دونوں رخ دیکھے ہوں، جس نے انتہائی غربت بھی دیکھی ہو اور اس نے انتہائی پیسہ بھی دیکھا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں سیلف میڈ ہے. تو جو سیلف میڈ ہوتے ہیں، چونکہ ان کو تجربہ ہوا ہوتا ہے غربت کا، احساس کر سکتے ہیں، ان کے دلوں میں غریبوں کی ہمدردی ہوتی ہے، خود گزرے ہیں. دیکھیے جو خود بس میں لٹک کر آتا جاتا ہے نا، اس کے دل سے پوچھیں بس میں سفر کرنا کتنا مشکل ہے. وہ کبھی گھٹیا نہیں سمجھ سکتا بس میں بیٹھنے والے کو، شاباشی دے گا کہ واقعی صبر کی ضرورت ہے. اب اس کے پاس پیسہ بھی آ گیا، لیکن جب اولاد ہوئی، اولاد نے آنکھ کھول کر غربت تو کبھی دیکھی ہی نہیں. انہوں نے دیکھا باپ کا پیسہ، محنت مشقت نہیں دیکھی، سخت وقت نہیں دیکھا، غربت نہیں دیکھی، صرف کیا دیکھا؟ پھل دیکھا، محنت کا پھل دیکھا، محنت نہیں دیکھی. تو اب جو عیش و عشرت اس اولاد کو حاصل ہوتا ہے، سیلف میڈ لوگوں کی اولاد کو، اس عیش کو وہ نعمت نہیں سمجھتے، اپنا حق سمجھتے ہیں، بلکہ نہایت ناقدرے ہوتے ہیں. سیلف میڈ آدمی کو تو اگر تازہ کھانا مل گیا تو وہ خوش ہوتا ہوگا. اس کے بعد اولاد کے نخرے بڑھنے شروع ہوتے ہیں، یوں نہیں کھائیں گے، یہ نہیں کھائیں گے، یہ کیوں پکا، یہ چیزیں شروع ہونے لگ جاتی ہیں. اور بعض دفعہ اگر تربیت نہ ہو، یہ چیزیں بڑھ کر پہ بے رحمی تک بھی پہنچ جاتی ہیں.
غریبوں کو وہ گھٹیا بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں. روتھلیس کے چونکہ جو ان کا خیال کیا ہوتا ہے, پیسہ کس کا حق ہے؟ جو کما رہا ہے, جو کماتا ہے بس پیسہ اس کا حق ہے, اور جو نہیں کما رہا دیٹس ہز پرابلم. غریب ہے تو میں کیا کروں, مسکین ہے تو میں کیا کروں, خود کیوں نہیں کما لیتا, وائی ڈزنٹ ہی ارن. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے نہیں کما سکتے فار وٹ ایور ریزن, جو بھی وجہ نہیں کما سک رہے ہوتے, محتاج ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر. ان کے دلوں میں کوئی ہمدردی ان کے لیے ہوتی نہیں. اب یہ جو ایک باغ کا قصہ ہے یہاں پر, جو انشاءاللہ ابھی آگے ہم پڑھ رہے ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ یہ اب جو ویسٹرن کلچر ہے, خاص طور پہ جو ان کا فائنینس والا کلچر ہے, وہ تو پورے کا پورا اسی کے اوپر بیسڈ ہے. انسانی ہمدردی نام کی تو کوئی چیز اس میں ہے نہیں. ایبسلیوٹ روتھلیس, کم سے کم تنخواہ دے کر زیادہ سے زیادہ کام لینا, پروفٹ کو میکسیمائز کرنا, بینک بیلنس بڑھا لینا, چاہے کسی کو ایکسپلائٹ کرنا پڑے, مزدوروں کا حق مارنا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, وہ کہتے ہیں کامیابی اسی کے اندر ہے. تو اب جب یہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے تو پتہ چلا کہ اب تو پیسہ خدا بن گیا, پیسہ نہ جائے. اب جو ایسے جو نسل نکلتی ہے, اب وہ صدقہ خیرات کرنا وہ کوئی اہم چیز نہیں سمجھتی. اللہ سے دور اتنے ہوتے ہیں, ان کے لیے برکت کا لفظ بے معنی, کہتے ہیں کہ واٹ ڈو یو مین برکت, برکت کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو باغ کے مالک ہیں جن کا کہ یہاں پہ ذکر آ رہا ہے, اب یہ اس نیک شخص کی اولاد ہیں, 3 بیٹے. کیا پتہ انہوں نے سوچا ہو کہ ہمارے والد تو بیچارے بہت ہی سافٹ تھے, زیادہ تو بزنس میں بہت تیز نہیں تھے, یہ جو لوگ ہیں یہ بیوقوف بنا بنا کے پیسہ بٹور کر لے جاتے تھے, ہم بڑے تیز ہیں, ہم بڑے عقل مند ہیں, اب ہم بالکل صحیح طرح سے بزنس کریں گے, ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے, ہم اتنے سیدھے تھوڑی ہیں, یہ ہم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. ہمارے ابا کو تو بیوقوف بنا لیا کرتے تھے. بعض دفعہ بچے ایسی باتیں کرتے ہیں, پٹا لیا کرتے تھے, ہم کو نہیں پٹا سکتے, ہم بہت تیز ہیں, ہم بہت عقل مند ہیں, ہم اب بزنس کریں گے. تبھی ان کا ذکر ہے, اس نیک شخص کی اولاد کا جو اپنی طرف سے بڑے اچھے بزنس مین تھے. اللہ اور برکت اور صدقہ اور خیرات اور بلاؤں کو دور کرنا, کہتے ہیں کوئی نہیں کچھ نہیں ہوتا, ہماری پلاننگ اتنی اچھی ہے کوئی بلا نہیں آ سکتی, انشور کرایا ہوا ہے ہم نے, اس طرح کی باتیں. اب یہ چلے, اذ اقسموا, جب انہوں نے قسم کھائی, لیسرمنھا مصبحین, صبح سویرے ضرور اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے. یسرمنھا, صاد را میم مادہ ہے, مطلب ہوتا ہے کاٹنا. تو کہا کہ ہم صبح صبح چلیں گے اور ہم اپنے باغ کا پھل اتار لیں گے. ولا یستثنون, اور کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے. استثناء کہتے وداؤٹ ایکسیپشن سارا پھل لے آئیں گے, کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. ایک مطلب یہ ہوا ولا یستثنون کہ بلا استثناء سب پھل لے آئیں گے, ہم ایک چیز, ایک مالٹا کسی کے ہاتھ پہ رکھنے والے نہیں. دوسرا کیا مطلب ہوا ولا یستثنون, کہ جب انہوں نے کہا لیسرمنھا مصبحین, ہم سارا پھل توڑ کر لے آئیں گے, دوسرا آپشن کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم پھل نہ توڑ سکیں. یہ کنسیڈر ہی نہیں کی بات انہوں نے, اتنا یقین اپنی پلاننگ پہ. یہ دیکھیں, یہ ہے پلاننگ کا خدا بن جانا. میری پلاننگ, میٹیکولس پلاننگ میں نے کی ہے, جب میں نے سوچ لیا ابھی ایسا ہی ہوگا, آگے پیچھے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا, تو دوسرا آلٹرنیٹ سوچا ہی نہیں انہوں نے, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اور اسی دوسرے سے ریلیٹڈ کیا بات کہ انہوں نے ماشاء اللہ نہیں کیا, اللہ ماشاء اللہ, اگر اللہ چاہے گا تو ہم پھل توڑ سکیں گے, تو ماشاء اللہ نہیں کہا. اب یہ تو ہیں اپنے ان کے ارادے. اب یہ جو ہیں تیاریاں کر رہے ہیں. اب یوں سمجھے بالکل سین بدلا, ابھی تو ان کا ذکر کیا, ان بھائیوں کا, اب سین بدلا, باغ آ گیا سامنے. یہاں یہ اپنے پلانز بنا رہے ہیں, ان کی پلاننگ ہے. دوسری طرف کیا ہوا, فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفَةٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. رات کو وہ سوئے ہوئے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی, اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. پھر گیا ایک پھرنے والا, ایک بلا آ گئی, کوئی بگولا, کوئی ایسی چیز اس کے اوپر آئی
کہ سارے کا سارا باغ کیسا ہو گیا؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہے. بعض روایات میں آتا ہے آگ لگ گئی، ساری فصل جل گئی، یا کچھ اور آفت آ گئی. تو رب کی پلاننگ کام آئے گی، کن کی پلاننگ کام آئے گی؟ انہوں نے اللہ کو شامل ہی نہیں کیا. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھ سے ٹکر لیتے ہو. اللہ کی پلاننگ نافذ ہو گئی. انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے باغ میں. جو اللہ کے کارندے آئے انہوں نے بھی کچھ نہیں چھوڑا، سارا باغ لے گئے، کچھ نہیں بچا ان کے لیے. باغ والوں کا ارادہ تو ارادہ رہ گیا، صرف اللہ کا ارادہ پورا ہو گیا. آنن فانن. ان کو تو کچھ معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے پیچھے. ابھی اٹھے فتنادوا مصبحین، صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا. بالکل جیسے آپ دیکھیے کبھی صبح صبح اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جب پکنک جانا ہوتا ہے تو کیسے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اٹھو 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 چلو تیاری کر لو، فٹافٹ تیار ہو، ناشتہ کر لو. یہ ورڈ پکچر ہے، لفظی تصویر قرآن کھینچ رہا ہے. اٹھے ایکسائٹیڈ، اینٹیسپیشن کے ساتھ. فتنادوا مصبحین، صبح صبح اٹھے، پکارا ایک دوسرے کو. ان اغدوا علی حرثکم، چلو اپنے کھیت کی طرف. ان کنتم صارمین، اگر تم پھل توڑنے والے ہو، چلو اب آج تو ہمیں اپنا حصہ وصول کرنا ہے، چلو ذرا چلتے ہیں. فانطلقوا، اب چلے. وہم یتخافتون، اور آپس میں چپ کے باتیں کر رہے تھے، اپنی پلاننگ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو یاد دلا رہے تھے کہ یاد ہے ہم نے کیا ڈیسیشنز لیے ہیں، اسمارٹ بزنس ڈیسیشنز جو ہم نے لیے ہیں. اب ان کا ذکر کر رہے تھے. وہ کیا تھا؟ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے. سمجھ لیں کہ ان کے اپنے گارڈز ہوں گے، پستولیں وستولیں ہتھیار لیے ہوئے، سب کو روکنے والے، غریبوں کو دھکے دینے والے کہ جاؤ جاؤ، کو مفت نہیں مل رہا یہاں پر، جاؤ یہاں سے. پکا ارادہ کیا کہ ہرگز بھی ہم کسی مسکین کو آج آنے نہیں دیں گے. کوئی تمہارے پاس مسکین آنے نہ پائے، ایک پائی نہ لینے پائے تم سے. سارا پروفٹ ہمارا ہے. اب پلاننگ ہم ری انویسٹ کریں گے، پھر ایک اور باغ لگائیں گے، واللہ عالم. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ اس طرح گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. اس قدر اعتماد، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ گئے، اتنے یقین کے ساتھ گئے، اتنا پلاننگ پر یقین، اپنے کام پر یقین کہ جائیں گے توڑ کر لے آئیں گے. ایز اف اٹس انڈرسٹوڈ، کوئی پرابلم ہی نہیں اس کے اندر. حرد کے معنی کافی سارے بتائے گئے ہیں. حردن، طے شدہ معاملہ، جلدی کرنا، یا کسی چیز سے روکنا کہ ہم روکنے پر قادر ہیں، ہم اپنا غریبوں کو روکنے پر ہم قادر ہیں، پھل اتار لینے پر ہم قادر ہیں. غصہ کرنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. غصہ آنا کہ بھئی واہ، ایک بڑا سیلف رائچس ایٹیٹیوڈ کہ آف کورس ہماری چیز ہے، کسی کو کیوں شیئر کرائیں اس میں سے. تو ابھی یوں چلے، اب پہنچے، دیکھا. فلما رأوہا، اس کو دیکھا، کیا حال تھا اس کا؟ کأصبحت کالصریم، کہنے لگے انا لضالون، ہم تو کہیں بھٹک گئے ہیں. کہا کہ نہیں یہ ہمارا باغ تو نہیں ہو سکتا، کہ راستہ بھول گئے، ہم بھٹک گئے ہیں کیا؟ یقین نہ آیا آنکھوں پر اپنی. پھر ہم کہتے ہیں نا ریئلائزیشن ڈونڈ، پھر سمجھ میں بات آئی. کہنے لگے بل نحن محرومون، یہ تو باغ تو ہمارا ہی ہے، ہم ہو گئے ہیں محروم. اب افسوس ہوا، سمجھ میں ان کو یہ نہ آیا کہ اسلام کا تو ایک قانون ہے اور ایک اخلاقی قانون بھی تو ہے، ایک لیگل فریم ورک ہے، ایک مورل فریم ورک ہے. لیگلی تو وہ سب چیز ان کی تھی، لیکن جب اتنی افراد سے اللہ دے رہا تھا، اتنا بے حساب اللہ ان کو دے رہا تھا، تو اب یہ اخلاقی طور پہ فرض تھا ان کا ایک دوسروں کو دیتے. بس مورل لا کو بھول گئے، خالی لیگل لا یاد رہ گیا. اونرشپ از مائن، میری چیز. یہ بھی اتنی بڑی غلط فہمی، یاد ہی نہ رہے کیا امانت ہے. اب جب یہ ہوا، قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں سب سے بہتر جو آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. اوسط سے مراد ہے سب سے اچھا ان میں سے، یعنی کہ بڈل بھائی کی بات نہیں، بلکہ سب سے جو بہتر تھا.
جب اس نے یہ انجام دیکھا اس نے کہا آئی ٹولڈ یو سو، میں نے کہا تھا تم سے کہ تم اللہ کو یاد رکھو، تم کیوں نہیں تسبیح کرتے اللہ کی. اور پھر ذرا سا اگر ہم امیجنیشن کو استعمال کریں، جب ان کا بھائی کہتا ہوگا تسبیح کرو، تسبیح سے کیا مراد؟ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ سبحان اللہ؟ اس سے یہ مراد نہیں ہے، مراد ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، پاکی بیان کرو عمل سے. دو غریبوں کو اس کا حصہ، اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کی تسبیح کرو. ورنہ تسبیح پڑھ کر بھی کوئی کنجوس تو رہ سکتا ہے، پڑھنے کی بات نہیں، سچ مچ کی تسبیح. جب ان کو مشورے دیتا ہوگا کہ بھی غریبوں کو دے دو، اپنے ابو کا طریقہ تم برقرار رکھو، تو کیا پتہ مذاق اڑاتے ہوں، ویکلنگ کہتے ہوں، مولانا صاحب کہتے ہوں، کہ مولانا صاحب کو تو بس ڈر ہی لگتا رہتا ہے، پروفٹ آف ڈوم بنے رہتے ہیں. جب وہ طاقت کا نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کچھ کامیابیاں دے دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ساری پلاننگ میری ہی تو تھی، دیکھا میں نے یوں کر لیا، میں نے یوں کر لیا، اور اتنی سی دیر ہے، یوں اللہ یہاں سے یہاں ذرا سا کچھ بدلے سب دھڑام سے آ پڑتا ہے اپنے سر کے اوپر، ساری پلاننگ خاک میں مل گئی. تو احساس ہوا، اب کرنے لگے تسبیح. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے اللہ پاک ہے، واقعی ظالم تو ہم ہیں. اب احساس ہوا، چلے یہ بھی بڑی بات ہے، کہ یہ بھی بڑی بات ہے، یہ باغ کا جلنا کتنا فائدہ مند ہو گیا. دنیا کا باغ جل گیا، آخرت کا تو بچ گیا. کم از کم یہ فائدہ ہوتا ہے اگر بیچ میں کوئی ایک یاد دہانی کرانے والا کم از کم موجود رہے. کبھی نہ کبھی آنکھ کھل ہی جاتی ہے جس میں ذرا سی بھی صلاحیت ہو. بہرحال نیک باپ کی اولاد تو تھے، وہ چیز تو انہیرٹ کی تھی باپ سے، بھول نہیں گئے تھے ابھی باپ کی نیکی کو. اور بھائیوں میں ایک بھائی بھی نیک تھا تو ان کو سبق یاد آ گیا، فوراً تسبیح کرنے لگ گئے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. ملامت کرنے لگ گئے کہ کیوں اتنی غلط بات سوچی، کیوں نیکیوں سے ہاتھ دھو لیے، صدقہ کیوں نہ کیا. اب عقل میں بات آئی کہ ہمارے والد ٹھیک کرتے تھے. اب یہ ہوتا ہی مسئلہ ہے بعض دفعہ اگلی نسل کا کہ جب تک وہ خود چوٹ نہ کھائیں وہ ان کو بڑوں کے مشورے سمجھ میں نہیں آتے. بڑے تجربے سے مشورے دیتے ہیں، یوتھ جو ہے وہ اپنی عقل کے نشے میں چور ہوتے ہیں. وی نو بیٹر. ایک کانڈیسینڈنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بزرگوں کی طرف کہ ان کو کیا پتہ. پرانے زمانے کے لوگ جن باتوں سے بزرگ منع کر رہے ہوتے ہیں، جن باتوں کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، ان کو نہ ماننے کی وجہ سے چوٹ کھاتے ہیں جب یوتھ. اب بات سمجھ میں آتی ہے. تجربہ جیسے سکھاتا ہے کوئی نہیں سکھا سکتا. اور جب تجربہ کر لیا، غلطی ہو گئی، کم از کم چلو اچھے تھے پھر بھی بات سمجھ تو آ گئی. خوب ملامت کری ایک دوسرے کو، کتنا غلط سوچا. پھر کہنے لگے ہاں ہم ہی طغیانی پر آمادہ ہو گئے تھے، ہم ہی سرکشی پر آمادہ ہو گئے تھے. اور پھر اللہ سے دعا کی کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون. بعید نہیں ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. خود اپنے ہاتھوں سے ہم نے زیادتی کری اپنے اوپر، اب سوچ درست ہوئی، اب اللہ کے حوالے کر لیا اپنے آپ کو. کوئی بات نہیں، ایک دنیا کا باغ تباہ ہو گیا، دوبارہ سے ایک اور باغ بھی لگ جائے گا، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. تو کہا اب تو اپنے رب کی طرف ہم رغبت کریں گے، اپنے رب کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ دیکھو اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے قرآن سننے پڑھنے والوں، کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب، ایسے آتی ہے پکڑ. کبھی اسباب پر بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنے آپ کو خدا مت سمجھنا. دعا کرو، محنت کرنے کے بعد خوب گڑ گڑاؤ، اللہ کے حوالے کرو. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے. اس لیے کہ آخرت میں تو دوبارہ مہلت بھی نہ ملے گی کہ ایک اور تم باغ لگا لو. اللہ نہ کرے کہ آخرت کی کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے. دنیا کا چلا جائے معاملہ کوئی بات نہیں،
آخرت اگر برباد ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ تو لگانے کا موقع بھی نہ ہوگا۔ اور جنہوں نے اپنے رب کو واقعی معبود بنایا، اس کی عبادت کری، تقوی اختیار کیا،